اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل بھی جو آیتیں پڑھی تھی، ہم نے آپ کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو بھی زندگی میں جب کبھی سمجھنا ہو، سمجھانا ہو ایز اے ٹیچر بھی، تو یہ آیتوں میں آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہی اولو الامر ہے، جو آیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر۔ تو اس وقت اللہ کے رسول موجود تھے۔ پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور کی کچھ باتیں جو اسپیسیفکلی اللہ کے رسول کے دور میں کہی گئیں، تو ہم کہتے ہیں ہاں، آیتیں ملتی ہیں ہمیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول سے اللہ مخاطب ہیں ایز اے ایڈمنسٹریٹر اور کہیں کہیں ایز اے رسول۔ اب ان آیتوں میں رسول اور ایڈمنسٹریٹر، جو ملک چلانے والے، دونوں اللہ کے نبی کی پرسنالٹی اس میں آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ پلیز بار بار سمجھنے والی بات ہے، اس کو بار بار سمجھیے کہ اللہ کے رسول کے کو فالو کرتے ہوئے وہاں پر سویلینز اور وہاں پر جو آرمی فورسز اور جو نکلنے کی بات، اور لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ لوگ نکلے، کچھ لوگ اپنی جان بچا کر بیٹھ گئے، کچھ منافق تھے، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے تھے۔ اور آپ نے کل بھی آیت دیکھی تھی کہ ہم نے جو بات پڑھی کہ ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ وہ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول کی طرف آؤ، کسی بھی معاملات میں اپنے فیصلے اللہ کے رسول سے طے کراؤ ایز اے حاکم وقت، تو انہیں ڈر لگتا تھا کہ اللہ کے رسول تو قرآن کے علاوہ ہر بات کو ریجیکٹ کر دیں گے، تو یہ ڈرتے بھی تھے۔ تو اس پوائنٹ پر ہم نے غور سے یہ آیتیں دیکھی تھیں، جس پر ہم نے اینڈ کیا تھا کہ نہیں بھیجتے ہم کسی رسول کو مگر اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اور جو ہمارا مین پوائنٹ تھا کل، مین آیت تھی کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے دور میں اللہ کے رسول کے ساتھ زیادتی کی ایز اے ایڈمنسٹریٹر، جس نے غداری کی، جن سویلینز نے، جن آرمیز نے اللہ کے رسول کے دور میں جو اسلام لائے، جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے اوتھ لیا لیکن انہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، بخشش مانگو، یعنی سدھر کر بھی دکھاؤ، اللہ کے رسول تمہاری چال ڈھال دیکھیں گے، تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ کو بھی تم توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ تو خدا نہ خواستہ اس آیت کی انٹرپریٹنگ یہ نہیں تھی کہ جی اللہ کے رسول قبر میں زندہ ہیں اور آج بھی اب آپ اللہ کے رسول کے پاس قبر میں جاؤ، قبر کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو تو وہ بات کا جواب دیتے ہیں اور تمہاری توبہ اللہ قبول کریں گے اگر قبر سے اللہ کے رسول نے تمہارے لیے دعا کی۔ اگر قبر سے اللہ کے رسول تمہارے لیے دعا کریں گے تو تمہارے حق میں دعا قبول ہوگی۔ یہ اس کی انٹرپریٹنگ بہت ہی بڑی خیانت ہے۔ اس طرح سے قرآن کی دھجیاں اڑانا، قرآن کے ساتھ مذاق کرنا، قرآن کی انٹرپریٹنگ اتنی سماعت بصارت دل رکھ کر، اتنا حلال کھا کے، اتنی اللہ کی دی ہوئی فیسلٹی اویل کر کے، اتنا آکسیجن لے کے، پھر بھی اگر آپ کا دماغ کام نہیں کرتا ہے تو پھر خدا نہ خواستہ اللہ سچ مچ میرا اور آپ کا دماغ بند نہ کر دیں۔ جو جھوٹ ایکٹنگ کرتے ہیں اور اس آیت کی انٹرپریٹنگ غلط کرتے ہیں اور انہیں نظر بھی غلط آ رہا ہے، تو اللہ نے جو لکھا ہے تو کبھی بھی اللہ نے دھوکہ نہیں دیا ہے، اللہ نے کبھی بھی ڈویل سٹائل میں بات نہیں کی ہے کہ آپ غلط سمجھو۔ ہمارے دماغ کا خلل ہے، وہ بھی جھوٹی حدیثیں پڑھ پڑھ کے ہمارا دماغ اس کے مطابق چلنے لگتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ آیت نمبر 65 میں آ رہا ہے، ہم 65 پر ہیں، فلا و ربک، فلا و ربک، پس قسم تیرے رب کی۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان والے کہلا سکتے ہیں، نہیں وہ ایمان والے کہے جائیں گے، نہیں وہ کنسیڈر کیے جائیں گے ایمان والے۔ ہم اپنے آپ کو محاسبہ کریں کہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ایمان والی نہیں ہو سکتی، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ حاکم سمجھیں آپ کو۔ اب آپ بتائیے کہ میرے سمجھنے میں کہ اللہ کے رسول حاکم ہیں
اور اس زمانے کے لوگوں کو سمجھنا کہ اللہ کے رسول حاکم ہیں. کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ میرا سمجھنا 2022 میں کہ اللہ کے رسول حاکم ہیں، یعنی ان پر جو وحی ہوئی ہے اس کے مطابق مجھے فیصلے کرنے پڑیں گے، چاہے پوری اجماع تواتر کھڑی ہو اپنے مولویوں اور بڑے بڑے مفتیوں کے ساتھ. میں فیصلہ کروں گی اس وحی کے ساتھ، تو گویا میں نے اللہ کے رسول کو بھی حاکم مان لیا، کیونکہ وحی کو ماننا، وحی کے مطابق عمل کرنا تو اللہ کے رسول کو حاکم ماننا ہے 2022 میں. اور جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس وقت اللہ کے رسول زندہ تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے، جنگ میں چلنے کا ان کو کہہ رہے تھے، ان پر جہاد کی آیتیں نازل ہوئی تھیں. تو یہ پورا پڑھیں، خیانت مت کریں. اس آیت کو سمجھانے کے لیے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ قرآن کی خیانت کریں گے، خدا تعالیٰ آپ کی خیانت کروائے گا لوگوں سے. پھر مت رونا کہ میرے ساتھ اتنے برے لوگ کیوں آ جاتے ہیں، مجھے برے لوگ کیوں مل جاتے ہیں، میری امانتوں میں خیانت کیوں ہو جاتی ہے. تم نے اللہ کی کتاب کی خیانت کی، تم نے اللہ کی کتاب کو غلط سمجھایا. دیکھیں، میں بھی جہاں غلط بول رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں مجھے آپ فیڈ بیک دیں کہ 2022 میں اللہ کے رسول کو حاکم ماننا یعنی وحی کے مطابق زندگی گزارنا. اور یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور وہ لوگوں کو جو ہدایت دے رہے ہیں ملک کے لیے، جو لڑنے کی بات آ رہی ہے اور جو ملک میں ایک اصول بنانے کی بات آ رہی ہے، وہاں یہ لوگ اللہ کے رسول کے پیچھے خیانت کر رہے تھے. اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں، یہ ایمان والے نہیں کنسیڈر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ زندگی میں جب آپ کو مان چکے، آپ کو رسول مان چکے، آپ کے کوئی کلام کو مان رہے ہیں کہ وہ تصدیق ہو رہا ہے، تو شیطانوں کی طرف اپنے فیصلے کیوں لے جاتے ہیں؟ شیطانیت، طاغوتی قوتوں کے آگے اپنے فیصلے کیوں کرواتے ہیں؟ حتیٰ یحکموک کا، یہاں تک کہ وہ حاکم تسلیم کر لیں آپ کو، فیما شجرا بینہم، ان دنیاوی معاملات میں بھی کہ جو شجرا، جو ان میں اختلافات ہوا ہے، بینہم، ان کے درمیان. یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اولو الامر تھے اللہ کے رسول. خدا کا واسطہ پیچھے کی آیت کو سمجھو کہ اولو الامر کی حیثیت سے اللہ کے رسول اس وقت دکھائے جا رہے ہیں آپ کو کہ اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے. کہ اگر تم نے اوتھ لے لیا ہے کہ میں آپ کے حکم کے مطابق، آپ میرے لیڈر ہو، آپ میرے چیف ہو، میں آپ کی فوج میں ہوں، میں آپ کا سٹیزن ہوں، اور میں انزل اللہ کو مانتا ہوں، تو پھر آپ کو اولو الامر کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو ہرگز یہ ایمان والے کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے اگر یہ اولو الامر کی اطاعت نہیں کریں گے. فیما شجرا بینہم میں آپ نے بریکٹ اولو الامر پہ ڈالنا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ وہ پائیں اپنی نفسوں میں کوئی حرج، کوئی تنگی. یعنی جو لیڈر اولو الامر، خدارا اس کے اوپر بریکٹ بار بار ڈالیں کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی. اللہ کے رسول اس وقت گورنمنٹ تھے، تو تمہیں ذرا سی بھی خلش نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں، مما قضیتا، ان باتوں سے تو فیصلہ کر دیں آپ، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سرنڈر ہو جائیں اور عزت دیں، اور بڑی ہی اسلام کو لاتے ہوئے سر تسلیمیں خم کریں ایڈمنسٹریٹر کے آگے، اولو الامر کے آگے. یہ تھی بات. ہمارے والوں نے، خدا ان کو پوچھے گا، انہوں نے اللہ کے رسول کو قبر میں زندہ کر دیا، انہوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی قبر میں کے پاس مدینے جا کر کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ مجھے معاف کر دے، اور آیت کا حوالہ یہ دے دیا. خدا دیکھے گا ایسے لوگوں کو جو جھوٹے حوالے دیتے ہیں اور دل کو تسلی دیتے ہیں. اگر آپ دل کو تسلی دے کے زہر پی لو تو زہر وہی اثر دے گا جو زہر کی ذمہ داری ہے. جو زہر کام کرتا ہے، آپ کتنے پازیٹیو ہو کے زہر پی لو،
آپ کتنا دل کو تسلی دے کے زہر پی لو، زہر وہی کام کرے گا جو وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کو زندہ کر دینا قبر میں، پھر ان سے اس طرح کی درخواست کرنا، پھر ادھر اطیع اللہ و اطیع الرسول کو دو اطاعتیں کر کے شرک کرنا، اور پھر لا الہ الا اللہ کہنا، اور پھر اتنے بیوقوفوں کی طرح ہم کہیں کہ ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کے دماغ نہ خراب کر دے اللہ بھی، کہ تم نے دماغ کو اس طرح سے لوگوں کے الجھا دیا، سیدھی بات نہیں کی، تو خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں بھی الجھا نہ دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی ایڈمنسٹریٹر ہیں تو وہ جو فیصلہ دیں تمہارے معاملے میں، تمہیں تھوڑی بھی تنگی دل میں نہیں لانی چاہیے، اور تم نے جو اوتھ دیا تھا، تم نے جو وعدہ دیا تھا اللہ کے رسول کو، سر تسلیمیں خم کرو۔ اور دیکھیں آگے اب اسی سے ہی کانٹیکس جڑے گا، شاید اللہ کرے آپ کو اور بھی بات سمجھ آ جائے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر یہ کہ ہم نے جو لکھ دیا ہوتا ان پر کہ اَنِقْتُلُوا، یہ کہ تم قتل کرو اپنی نفسوں کو، تو اس کے اندر بھی ایک غلط انٹرپریٹنگ لیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے رسول کا کہنا جو نہیں مان رہے ہو، تو اگر ہم تمہیں تمہارے اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دے دیتے، بھائی اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کا، خودکشی کرنے کا حکم دیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چھوٹے موٹے کام تھے جو اللہ کے رسول تمہیں آرڈر دے رہے تھے، اور تم سے وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تم اپنے فیصلے شیطانیت قوت، طاغوتی قوتوں کے طرف لے جا رہے تھے، دوسرے علماؤں کی طرف لے جا رہے تھے، ان یہودی عیسائیوں کے علماؤں سے تمہاری گٹھ جوڑ تھی۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ کہ تمہیں اپنی نفس کو مارنے کا حکم دیا جاتا، کون سی نفس کو مارنا؟ تو آگے تفسیر القرآن بالقرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اس وقت لڑنے کا حکم بھی دے دیتے، تب بھی تم کو جان دینا تھی، نہ کہ اپنے آپ کی خودکشی کرنی تھی۔ دیکھیں پورے قرآن میں دیکھ لیجئے، جہاں لکھا ہے نا کہ انقتلوا انفسکم، وہاں خودکشی کا حکم نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ کا واسطہ محکم اور متشابہ آیتوں کو الگ الگ کر دو۔ محکم آیت ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے مت مارو، اپنی جان کو ہلاک مت کرو، کسی صورت سوسائڈ کا حکم نہیں ہے۔ 4 بار اللہ نے سور کو حرام قرار دیا ہے، 4 بار اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دے کر کہا کہ اگر مر رہے ہو تو یہ حرام کھا لینا۔ یعنی اتنا زندگی بچانے کا حکم تھا، تو پھر ان آیتوں میں آپ کیسے بول دیتے ہیں کہ اللہ اگر تمہیں کہتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو؟ اللہ کیوں کہتے؟ اللہ نے تو آپ کو محکم بتا دیا کہ خودکشی کا آپ کو آرڈر ہی نہیں ہے، آپ کی جان لینے کا آپ کو آرڈر نہیں ہے، آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کو حرام کھا لینے کا حکم ہے، جبکہ آپ کو زنا کا کوئی حکم کبھی نہیں آ رہا کہ جی بہت ڈیسپریٹ ہو، بہت دل چاہ رہا ہے، آپ کے پاس مرد نہیں ہے، مرد کے پاس عورت نہیں ہے، تو آپ تھوڑا سا زنا کر لو۔ آ رہا ہے کہیں؟ آ رہا ہے کہیں؟ لیکن حرام کھانے کا حکم آ رہا ہے کہ اگر مر رہے ہو حرام کھا لو، لیکن اپنی جان کی حفاظت کرو۔ ہم کووڈ سے نہیں بچتے، ہم دوسری چیزوں سے نہیں بچتے، ہم شراب سے نہیں بچتے، ہم سگریٹ سے نہیں بچتے، ہم الکوہل اور دوسری چوئنگم اور دوسری چیزوں میں اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی تھوڑی حفاظت کرو، یہ جان لیوا بیماری ہے، کہتے جان تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ ہم سے بات تک کرنا پسند نہیں کریں گے ایسے جاہلوں سے، کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں جان کا خطرہ ہے، تیز گاڑی چلاتے ہیں، غلط کا سٹیپ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ جس دن موت آنی آئے گی، بھائی وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جان بچانے کی بہت حفاظت لکھی گئی ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ اسی کووڈ کے دور میں جن کو ایکسپوز ہونا تھا، ڈاکٹروں کو ضروری تھا، وہ مجاہد تھے اس کووڈ کے دنوں میں، اس وقت وہ مجاہد تھے، اور وہ ملٹری ٹیم بھی، وہ بھی مجاہد تھی، جو کہ لوگوں کو سہولیات دیتی تھی اور کووڈ سے بھرا ہوا ماحول تھا، لیکن وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی تھوڑی حفاظت کرتی تھی، اور پھر لوگوں کے اندر ایکسپوز ہو جاتی تھی۔ تو جان بچانے کی اتنی ضرورت ہے، تو اللہ کیسے کہیں گے کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
کہ اگر یہ کہ ہم لکھ دیتے ان پر انقتلوا انفسکم، یہ کہ قتل کرو اپنے آپ کو، ایسے کیسے ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے بات آپ سمجھ سکیں گے؟ آپ کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے، اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس قرآن میں عقل والوں کے لیے آیت ہے، تو محکم آیت تو جان بچانے والی آ چکی۔ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تم جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے رسول کو حاکم نہیں سمجھ رہے ہو، اگر اللہ تمہیں اپنی جان کی حفاظت کی یا اپنے نفس کو قتل کرنے کی حفاظت دے دیتے، وہ نفس کا قتل اور نفس کا کنٹرول کیا تھا؟ کہ یہ کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کو مارو، کیا تھا یہ؟ دیکھیں دوبارہ میں ترجمہ کر رہی ہوں آیت نمبر 66 کا۔ اور اگر یہ کہ ہم لکھ دیتے ان پر یہ کہ قتل کرو اپنی نفس کی غلط خواہشات کو، اللہ تعالیٰ کون سی خاص خواہش کو اس وقت آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نفس کی اس غلط خواہش کو قتل کروں؟ کون سی؟ اللہ کہتے ہیں اوخرجوا من دیارکم، وہ یہ ہے کہ تم نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، یہ گھر سے نکلنا کوئی کم بڑی قربانی نہیں ہے۔ گھر سے نکلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ پہ جانا، جہاد پہ جانا، اور بہت پاسبلٹی ہے کہ مر کے آنا، ہاتھ پیر کٹوا کے آنا، اندھے بہرے ہو کر آنا، کیونکہ بہت زخم لگ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں لوگ جنگ میں جا کر۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ تم اپنے درمیان کے معاملات میں اگر اللہ کے رسول کو حاکم نہیں سمجھو گے، فیما شجرا بینہم، اس کو آپ نے تھوڑا بریکٹ ڈالنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اللہ کی قسم تم اس وقت مومن نہیں کہلا سکتے کہ جو تمہارے درمیان آپس میں مسلمانوں کے فیصلے اگر تم اس پر متفق نہیں ہو اللہ کے رسول سے، تو اگر اللہ تم کو جہاد پر نکلنے کا حکم دیتے، تمہاری نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتے، اور یہ کہ تمہیں نکلنے کا حکم دیتے، تو تم کیا کرتے؟ ما فعلوہ، جب تم اپنے درمیان کے فیصلے میں اللہ کے نبی کو حاکم نہیں مان رہے ہو، ما فعلوہ، تم جنگ کیسے لڑو گے؟ تم اپنے گھروں سے کیسے نکلو گے؟ الا قلیل منہم، سوائے کچھ ایک طبقہ قلیل ان میں سے وہ کام کر سکتا تھا۔ سوچئے اللہ کے رسول کا دور، اور دلوں میں اسلام نہیں اترا، اللہ کے رسول کا دور، اور اللہ کے نبی نے کوئی دم کیا ہوا پانی نہیں پلایا، اللہ کے رسول کا دور، اور اللہ کے نبی نے کوئی تعویذ اور امام ضامن اپنے وعدہ کرنے والوں کو نہیں پنایا۔ اور میں اور آپ آج کل تعویذ، دھاگے، پانی، راشن سب دم کرواتے ہیں، نظر نہیں لگ گئی انہیں؟ اللہ کے نبی نے ہی نہیں کہا کہ تم نے اسلام تو لے آئے، اب تم آپس کے تعلقات میں بھی مجھے حاکم نہیں بناتے، نظر لگ گئی ہے تم لوگوں پر، تو آؤ میں تمہاری نظریں اتار دوں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ غور سے دیکھیے گا کہ اس آیت میں آ رہا ہے فیما شجر بینہم، کہ اگر تمہارے اپنے معاملات میں تم نبی کو حاکم نہیں تسلیم کرتے، ڈرتے ہو کہ اللہ کے رسول انزل اللہ کے مطابق تمہارے فیصلے دے کے تمہیں ٹکا سا جواب دے دیں گے کہ یہ اسلام میں ثابت نہیں، تو تم اسے شیطانیت کی طرف لے جاتے ہو کہ وہاں پر کوئی چانسز مل جائیں اور آپ کو اچھا فتویٰ مل جائے، اور پھر جب تم پکڑے گئے تو کل کی آیت میں تھا کہ جی ہمارا مقصد کوئی برا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ اب آپ کو کہاں تکلیف دیں، تو فلاں سے بھی ہم نے پوچھ لیا، فلاں کا بھی ہم نے رائے لے لی، تو پھر ہم نے سمجھا کہ جی یہ بھی تو قرآن کے مطابق ہی بتا رہے ہیں، پھر ہم نے ان کو ایڈاپٹ کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں تم ایسے کیسے مومن کہلاؤ گے کہ تم چھوٹے معاملات میں اللہ کے نبی کی نہیں مانتے؟ اگر تمہیں حکم دے دیا جاتا کہ تم نکلو اپنے گھروں سے اور اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑا کچلو، تو نہیں یہ کر سکتے، سوائے چند ہی۔ اللہ کے رسول کے دور میں بھی سوائے چند، زیادہ تر اللہ کے رسول کے لیے بیک آؤٹ ہو جاتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ، اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ کر لیتے،
جو انہیں حکم دیا جا رہا تھا، جو انہیں تلقین کی جا رہی تھی، لکان خیر لہم، تو البتہ بہتر ہوتا کہ اگر تم اولو الامر کی بات مان لیتے، یا تمہیں اتنی حیا آ جاتی کہ یہ اولو الامر تو محمد الرسول اللہ ہیں، نبی ہیں، اتنی شرم کر لیں ہم کہ گورنمنٹ تو تھے، گورنمنٹ کا تو آرڈر ماننے کا حکم ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا تھا تو تم اللہ کے رسول کا ہی کہنا سمجھ کے اسے قبول کر لیتے، تمہارے لیے بہتر ہوتا، وہ اشد تثبیتا، اور تمہارے لیے اسٹیبلٹی کے معاملے میں بھی بہت بہترین ہوتا، اور اس صورت میں وَإِذَن، اس صورت میں تمہاری فرما برداری کی صورت میں لَآتَيَنَّهُمْ لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ ہم دیتے ان کو من لدنا، اپنے پاس سے اجر عظیم۔ تم ٹوٹل انڈر آبزرویشن تھے، اللہ تمہیں دیکھ رہے تھے، تمہیں تو اللہ کے رسول کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں کہ ان کے پاس تو صرف قرآن ہے، یہ تو صرف وحی سے فیصلے کریں گے، ہم تو برے پھنسیں گے، تو تم اللہ کے نبی کے لیے کیا جان دے سکو گے؟ اگر تم اللہ کے نبی کا کہنا مان لیا کرو تو تمہارے لیے اسٹیبلٹی کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، ہم اجر عظیم تمہیں دیں گے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم تمہیں اور ہدایت انڈیل دیں گے۔ سوچئے، تعویذوں سے ہدایت نہیں ملتی، نیک کام کرتے ہو تو نیک کام کی اور ہدایت ملتی ہے، اچھے کام کرتے ہو تو یہ وظیفہ ہے کہ آگے میں کیسے اسٹیبل رہوں اچھے معاملات میں، تو اللہ آپ کو اچھے کام کی بدولت اور اچھائی اپنے پاس سے نوازتے ہیں۔ اس طرح آپ مور انٹیلیجنٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، جو پوائنٹ کسی کے دماغ میں نہیں آتا وہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی کتاب کی فضیلت کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارو گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور سمجھ پہ سمجھ عطا کریں گے۔ دوبارہ دیکھیں وہی بات آ رہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا قرآن کے مطابق۔ اب میں نے اس کو شارٹ کٹ دیا کیونکہ میری جنریشن کو اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کیا ہے، تو میں نے اس کو بریکٹ ڈال کر کہا جو اطاعت کرے گا وحی کی، جو اطاعت کرے گا الہامی کتاب کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ، تو اللہ کا وعدہ ایک اور آ رہا ہے کہ پہلے تو آپ کو وعدہ مل گیا کہ ہم اجر عظیم دیں گے، صراط مستقیم اس کے لیے اور مستحکم ہوتی جائے گی، اور اب تیسرا وعدہ اللہ کہہ رہے ہیں جو پراپر چلے گا الہامی کتاب کے مطابق تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ اب اس آیت میں بھی ہمیں محکم متشابہ دیکھنا ہے کہ ہم نبی نہیں بن سکتے، ہمارا ایمان ہے خاتم النبیین پر کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، تو ادھر بھی اولو الالباب آئے گا کہ جو قرآن کے مطابق چلے گا تو انعام پر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہوں گے وہ ان لوگوں کے کہ جو نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں تو صدیقین، شہداء، صالحین are all the same things، تقریباً سب 19-20 کا فرق ہے، سب ایک ہی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا صاف ستھرا، بڑا طیب، یہ سارے نیک لوگوں کی کیٹیگری آ رہی ہے کہ اگر تم وحی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے اللہ تمہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اللہ تمہیں ان لوگ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، بس یہی لوگ ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو سچے تھے، جو گواہی دیتے تھے، جو شہادت نوش فرماتے تھے، صالحین تھے، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور جنت میں یہی دوستی بہترین ہے، اور اللہ دنیا میں بھی ہمیں ایسے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ ہے فضل اللہ کی طرف سے، یہ اصل فضل ہے، ذالک فضل من اللہ، یہ ہے فضل، اصل فضل جو اللہ کی طرف سے ملے گا، جو جنت کی صورت میں ہوگا۔ ہم بار بار کہتے ہیں دنیا میں بھی اللہ ہمیں نیک ساتھی نصیب فرمائیے، وَكَفَى بِهِ عَلِيمٌ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ ہی کی ذات علم کے اعتبار سے
کہ کون کون ان لوگوں میں کھڑا ہو سکتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہم کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ عطا فرمائیے، لیکن اللہ ہم سے ہماری برائیاں دور ہو جائیں تب یہ ہو سکے گا. دیکھ لیجئے آگے جنگ کی آیت آ رہی ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کہ فیما شجرا بینہم کو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ جب تم چھوٹے شجر میں، جب تم چھوٹے اختلاف میں اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہو تو تم اللہ کے نبی کے لیے اپنے گھر کو کیسے چھوڑ سکتے ہو. تو اب وہ ٹاپک آ گیا کہ اے ایمان والوں، خذو حذرکم، خذو حذرکم، اختیار کرو. اخذہ ہم نے ہمیشہ پڑھا کہ اختیار کرو، حذرکم، اپنے بچ بچاؤ کے ہتھیار. سوچ لیجئے یہ توکل ہے اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے. یہ نہیں کہا اللہ کے رسول ہمیں بچا لیں گے، اللہ کے رسول دعا کریں گے اور سارے دشمنوں کے آنکھوں میں مرچیاں چلی جائیں گی، اللہ کے رسول سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیں گے. ہمارے یہاں تو نظر لگا کر، جادو کر کر ہم یہ سب کام کر لیتے ہیں. ہمارے تو ان جادوؤں سے گھر کی عورتوں کو کچھ ہو جاتا ہے، کرکٹر کو کچھ نہیں ہوتا. یہ میڈیا کی ہیروئنیں جو بے حیائی کرتی ہیں، ان پہ کوئی جادو شادو نہیں ہوتے. ہمارے گھر کی عورتوں پہ، بچوں پہ نظریں بھی لگ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ نظر، یہ جادو، یہ کیا آپ اور میں اس کا شارٹ کٹ لے کر اور اللہ پر غلط باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جادو جادو ہے، کبھی آپ نے سوچا فرعون ڈرا ان جادوگروں سے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ فرعون کو ڈر کیوں نہیں لگا جادوگروں سے کہ یہ جادوگر جو بہت علیم جادوگر تھے یہ مجھے مٹا دیں گے؟ وہ نہیں ڈرتا تھا جادو سے، اس کو پتا تھا جادو کی حیثیت کیا ہے. وہ صرف ایک کرتب ہے. سوچئے گا، کبھی ضرور سوچئے گا. تو بس اس پر ہم تھوڑا سا اینڈ کرتے ہیں. آپ کو ہم نے ایک ٹپ دے دیا کہ یہ لڑنے کی بات ہو رہی ہے، جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ تم جنگ کیا لڑ سکتے ہو، تم تو آپس کے معاملات میں اللہ کے نبی کو حاکم نہیں سمجھتے. تو اب یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے بچ بچاؤ کے ہتھیار لے لیا کرو. فنفروا ثباتن، اور پس نکلو دستوں کی صورت میں. اب انفرو جميعا، سب مل کر نکلو، جس طرح بھی نکلو، لیکن ایڈمنسٹریٹر یعنی اولو الامر کے حکم سے نکلو. لیکن نکلو، بیٹھے بٹھائے کام نہیں ہوگا. اللہ کی رسول کی موجودگی میں بھی میدان میں خود اللہ کے رسول کو بھی اترنا پڑے گا. تو آپ اور میں کیا کر رہے ہیں، کتنا بول رہے ہیں، کتنا ہمارے ایٹیٹیوڈ ہے. رب تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں ہوش عطا فرما دے اور ہمیں مرنے سے پہلے اپنا کام کر کے جانا نصیب ہو. اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور جس مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم کامیابی کے ساتھ اللہ سے ملاقات کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.